أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel گلشن فارسی. گلشن فارسی کے شائقین کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، مزے میں ہیں، خوش ہیں؟ ہمیشہ خوش رہیں، اللہ پاک کے سائے میں رہیں۔ تو ہم فارسی سیکھ رہے ہیں، جس میں تصویر میں بتاتے ہیں کہ گفتگو کنید، آپس میں بات چیت کریں۔ بات چیت کرنے کے لیے ہم نے پہلے گرامر پڑھی، اب ہم الفاظ معنی کو پڑھیں گے، تاکہ ہمارے پاس لفظوں کا ذخیرہ ہو کہ ہم بولنے کے لیے جملہ بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، گفتگو کنید میں یہ لوگ نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، یہ مولوی صاحب مسجد کی طرف جا رہا ہے، یہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے تصویری درست بنایا گیا ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر اچھے سے ہم پڑھ بھی سکیں، بات کو سمجھ بھی سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم الفابیٹ کے مطابق الفاظ معنی پڑھ رہے تھے، تو چلتے ہیں ہم اس کی طرف۔ ہم نے کہاں تک الفابیٹ پڑھی تھی، ہم آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے الفاظ معنی کچھ پڑھے تھے، جس میں یہ کچھ حروف ہمارے رہتے ہیں، عین، غین، اس طرح سے غین، فا، قاف۔ اب اس کے مطابق جو الفاظ معنی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، فا کے لیے برف، برف یعنی کہ یہ بادل کے ٹکڑے کو کہہ رہے ہیں برف۔ ویسے برف کو یہ یخ کہتے ہیں، فارسی میں یخ، یہ برف کو برف نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، یہ زوم کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے، یہ اس کو کہہ رہے ہیں برف۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے چراغ۔ چراغ یعنی کہ لائٹ، جو بھی روشنی دینے والی چیزوں کو یہ چراغ کہتے ہیں۔ سیور ہے، اس طرح کا سیور، یہ ہاتھ پرانے دور کی بتی ہے، اس کو بھی چراغ فارسی میں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے عین کا عقاب۔ عقاب یعنی کہ وہ باز ہم جس کو کہتے ہیں، یہ عقاب فارسی کا لفظ ہے۔ عقاب یعنی کہ یہ پرندہ باز۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے قاف کا قطار۔ قطار کہتے ہیں فارسی میں ٹرین کو۔ ٹھیک ہے، ہم قطار کو لائن کو کہتے ہیں، لیکن فارسی والے ٹرین کو قطار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد والا کیا ہے؟ کاف۔ کاف کے حروف ہیں کاف، گاف، لام، میم۔ اب یہ لام کا ہے لب۔ لب یعنی کہ ہونٹ۔ لب ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، لیکن لفظ فارسی کا ہے، اسی لیے ذہن میں رہے، لب یعنی کہ ہونٹ۔ سگ۔ سگ یعنی کہ کتا۔ کہتے ہیں نا کہ
وہ ایک شعر ہے، سگے شعر کوہ یزدانم، یعنی کہ میں کتا ہوں کس کا؟ شیر یزدان کے گلی کا میں کتا ہوں۔ سگ یعنی کہ کتا، ٹھیک ہے۔ کیف یعنی کہ تھیلے کو کہتے ہیں، پرس تھیلا ان دونوں کو کیف کہتے ہیں فارسی میں، کیف، ٹھیک ہے، کیف نہیں، کیف یعنی کہ تھیلا، پرس وغیرہ۔ اس کے بعد کفش، کفش یعنی کہ جوتا، کفش، ٹھیک ہے، کفش نہیں ہوگا، کفش ہوگا یعنی کہ جوتا۔ اور مگس یعنی کہ مکھی، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں مکھی لیکن فارسی میں اس کو کہتے ہیں مگس، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے جنگل یعنی کہ جنگل، یہ ہم بھی جنگل ہی کہتے ہیں اردو میں، اور جو ہے فارسی میں یہ جنگل فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باقی الفابیٹ ہیں، ان کے حروف بھی ہم دیکھتے ہیں۔ نون ہے، واو ہے، ہا ہے، یہ چھوٹی والی ہا، یا ان کو ملا کر یہ باقی جو ہے یہ الفاظ معنی تصویر کے ساتھ یہ انہوں نے رکھے ہیں کتاب میں۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو، ٹھیک ہے۔ ماہ فلاں، ماہ ذیقعد، ماہ ذی الحج، ماہ محرم، ماہ صفر، ماہ ربیع الاول، یعنی ربیع الاول کا چاند، ذی الحج کا چاند، اس طرح کا مطلب ہوگا، ٹھیک ہے۔ ماہ یعنی کہ چاند۔ اور ہلو یعنی کہ آڑو، ٹھیک ہے، ہلو نہیں ہوگا، ہلو اس طرح سے ہوگا، یہ آڑو جس کو انگلش میں پیچ کہتے ہیں شاید۔ اور تہران یہ شہر، یہ کیپٹل سٹی، ایران کا کیپٹل سٹی، اور جو ہے اس کا بھی لکھا ہے تے کے ساتھ، ہے کو اس ہے کی پہچان کرانے کے لیے تہران، ٹھیک ہے۔ اور گیلاس یعنی کہ چیری، گیلاس یعنی گلاس نہیں، گیلاس یعنی کہ چیری، ہم جو ہے یہ انگلش میں چیری کہتے ہیں اور فارسی میں گیلاس کہتے ہیں، اردو میں بھی چیری کہتے ہیں اردو میں، اور اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے لیکن سمجھ میں آ جائے کہ گیلاس یعنی کہ چیری۔ اور ہندوانے یعنی کہ جو ہے تربوز، ٹھیک ہے، جس کو واٹر میلن کہتے ہیں، فارسی میں اس کو کہتے ہیں ہندوانے، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ معنی ہمارے الفابیٹ کے مطابق الفاظ معنی مکمل ہو گئے۔ اب کچھ الفاظ معنی ہیں جس کی طرف ہم چلتے ہیں اور بھی ان کو پڑھ لیں تصویر کے ساتھ، اور جو ہے اسی الفابیٹ کے ساتھ یہ کچھ الفاظ معنی ہیں۔ اب دیکھیں یہ برف، یہ ہے اصل میں وہ برف نہیں، وہ برف جو پہلے ہم نے پڑھا تھا وہ بادل کو تو ویسے ابر بھی کہتے ہیں لیکن برف بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اور یہ یخ کہتے ہیں برف کو، یخ، یہ برف کے چھوٹے ٹکڑے ہیں اس کو کہتے ہیں یخ۔ اور فریزر کو، فریج کو کہتے ہیں یخچال فارسی میں، ٹھیک ہے، یہ یخ ہے۔ برگ یعنی کہ پتا، ٹھیک ہے، یہ برگ، یہ پتا ہے، اس کو فارسی میں کہتے ہیں برگ۔ اور چشم یعنی کہ آنکھ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا چشمہ، یعنی آنکھوں کی اینک، چشم یعنی کہ آنکھ۔ شمع یعنی کہ موم بتی، ٹھیک ہے، شمع یعنی موم بتی۔ کودک یعنی بچہ، چھوٹے بچے کو کہتے ہیں کودک، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اردو میں بھی یوز ہوتا ہے کہیں کہیں پر۔ اور گرگ یعنی کہ اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، اس کو جو ہے گرگ یعنی کہ بھیڑیا، اردو میں ہم بھیڑیا کہتے ہیں، فارسی میں اس کو گرگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باران یعنی کہ بارش، جب بارش برستی ہے بارش کو یہ فارسی میں کہتے ہیں باران، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے
گلابی یعنی کہ یہ زیتون یا ناسپتی کو گلابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا سا زوم کر کے ہم دیکھتے ہیں، ہاں یہ ناسپتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ کہتے ہیں گلابی۔ اس کے بعد قرآن یعنی قرآن مجید، قرآن پاک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کارچ یعنی کہ مشروم، انگلش میں کہتے ہیں نا اس کو مشروم، کارچ یعنی یہ کھاتے ہیں اکثر جو ہے انگریز لوگ، ایرانی لوگ اس کو زیادہ تر کھاتے ہیں، فائدہ مند بھی ہے یہ۔ لاغر یعنی موٹے کے مقابلے میں یہ دیکھیں کمزور ایک کھڑا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں لاغر یعنی کمزور، پتلے کو لاغر کہتے ہیں فارسی میں۔ یہ موٹا ہے، اس کے ساتھ یہ ایک جو ہے پتلا کھڑا ہے، اس کو کہتے ہیں لاغر۔ پردے یعنی کہ یہ پردہ جو کھڑکی کے اوپر پردہ لگایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پردے۔ یہ میں نے پہلے بتایا تھا، جس کے آخر میں اس طرح کی ہاں آئے گی ہم اس کو اس طرح سے جھکا کر پڑھیں گے۔ اردو میں تو ہم پردہ کہتے ہیں لیکن فارسی میں پردے کہیں گے، جیسے یہاں پر اردو میں ہم کعبہ کہتے ہیں لیکن فارسی میں کعبے کہیں گے، کعبے۔ فاطمے، نازیے، راحیلے اور شازیے، جس کے آخر میں اس طرح کی ہاں ہوگی اس کو ہم اس طرح سے کہیں گے، کعبے یعنی کعبہ۔ دندان یعنی کہ دانت، 32 پورے 32 کے 32 دانتوں کو کہتے ہیں دندان۔ اور عقرب یعنی کہ بچھو، ٹھیک، دیکھ لیں تصویر میں، عقرب یعنی کہ بچھو۔ اور مغازے کہتے ہیں شاپ کیپر کو، دکاندار کو۔ اب یہ ایک عورت سامان لے رہی ہے، چھوٹی تصویر ہے، میں تھوڑا زوم کر دوں، دیکھیں یہ ایک عورت سامان لے رہی ہے، دکاندار کے پاس کھڑی، اس کو کہتے ہیں مغازے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ہم نے الفاظ معنی پڑھ لیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سے ہم آگے بڑھیں گے، پھر چھوٹے چھوٹے حروف کی اب ہم گفتگو کریں گے اسی کتاب میں، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا ہمیں کامیابی ملے گی۔ آپ لوگوں کا ساتھ رہا، ہم اس طرح سے فارسی سیکھتے رہیں گے اور اللہ پاک ہمیں کامیاب بھی کرے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔